الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، شباب پر پہنچے ہوئے عزیز نوجوانوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن حکیم کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی
تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے بھری ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے سامنے دو موقع ہے۔ ایک تو وہ موقع ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہو، وہ حاجی اللہ کے گھر کے لیے رواں و دواں ہو چکا ہے۔ حاجی جب حج سے واپس ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے حج کی عبادت جو عاشقانہ عبادت ہے۔ حاجی حج کے لیے جب نکلتا ہے تو اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جب حاجی کو کہا گیا کہ عرفات کے میدان میں آپ کو ظہر اور عصر ساتھ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے آپ مغرب کی نماز وہاں نہ پڑھو، آپ عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف چلے، تو انسان اور میرا اور آپ کا دماغ، ہوشیار کا دماغ یہ کہتا ہے کہ مولانا یہ کیسی بات ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، اب عرفات سے نکلو اور مزدلفہ کی طرف چلو، وہاں مغرب اور عشاء کو دونوں کو جمع کرنا ہے۔ چاہے آپ رات کو پہنچو یا رات کو 2 بجے پہنچو یا 3 بجے پہنچو، دونوں نماز کو کیا کرنا ہے بولو دور سے ساتھ۔ آپ مینا سے نکلیں گے عرفات کی طرف تو کہا دونوں نماز کو ساتھ پڑھو، ظہر اور عصر کو، اور جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اب کہا گیا کہ اب ادھر نماز نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کا تو وقت ہو چکا ہے، لیکن میرا اور آپ کا اللہ کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنا، آپ چلو مزدلفہ کی طرف، وہاں جا کر رات کو وہاں جاؤ اور 2 نمازوں کو ساتھ پڑھو۔ تمہارے نبی وہاں جا کر صرف آرام کیا ہے، 2 نماز پڑھو، آرام کرو، اب تیسرے دن تم کو بڑے بڑے کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے کہ بھائی آپ وہاں مزدلفہ سے صبح کو سورج نکلنے کے بعد آپ واپس مینا میں آؤ، اور مینا میں آ کر سب سے بڑے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارو، پھر قربانی کرو، پھر حلق کرو، پھر جا کر کیا ہو جائے بولو بھائی احرام سے نکلو گے۔ اب انسان کا یہ دماغ کہہ رہا ہے کہ مولانا نماز کا وقت ہو گیا، نماز کوئی حال پر چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ بیماری کے عالم میں بھی ہو تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھے بیٹھے نماز نہ پڑھتے ہو تو سوتے سوتے پڑھو، سو کر بھی
بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھو، لیکن بولو بھائی نماز معاف نہیں۔ لیکن آپ تو دیکھو کہ یہ کہا کہ نہیں یہاں تو نماز کو جمع کرنا ہے، وہاں سے پھر رات کو سفر کر کر وہاں مغرب عشاء کو جمع کرنا ہے۔ اب انسان کی عقل، انسان کی ہوشیاری، انسان کا دماغ نہیں چلانا چلے گا، وہاں کیا چلے گا بولو بھائی؟ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے وہی کرنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے من کے چونچلے نہیں چلیں گے، میرے اور آپ کے دماغ نہیں چلیں گے، میرے اور آپ کی ہوشیاری نہیں چلے گی۔ جو کہا یہی تو شریعت ہے، یہی تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے جیسا بتلایا ویسا کرے۔ اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے تو اللہ تمہاری حج کو کیا کر لے گا بولو؟ دور سے قبول کر لے گا۔ اور مینا اور عرفات سے آپ آئے، طواف زیارت کی، اور آپ کو صفا مروہ کی سعی دوڑنے کو کہا، عورتوں کو کہا کہ گرین سنگل پر نہیں دوڑنا ہے، اور مردوں کو کہا کہ آپ کو صرف پہلوان کی چال چلنا ہے، بہت زور سے نہیں دوڑنا ہے۔ تو وہ ہاجرہ کو یہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو کہہ دیا حج کے لیے آؤ یا عمرہ کے لیے آؤ، صفا مروہ کی سعی پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوڑنا پڑے گا۔ عورتوں کو کہا نہ تم نہیں دوڑوں گی۔ ہمارا دماغ کہے گا نہیں مول صاحب میرا شوہر دوڑتا ہے تو میں کیوں نہیں دوڑوں، میرا لڑکا دوڑتا ہے تو میں کیوں نہیں دوڑوں۔ انسان کی عقل، انسان کی ہوشیاری شریعت کے سامنے زیرو ہو جاتی ہے کہ اللہ اور نبی نے جو بتلایا آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ تو شریعت نے بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا، تمہارے کو دوڑنے کو منع کیا ہے عورتوں، کیوں کہ تمہاری وجہ سے وہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑی تھی، اس کا بدلہ بولو بھائی حضرت حاجرہ نے تمہارا بدلہ پورا کر دیا ہے، اس لیے عورتوں کو کہا کہ تم دوڑ لگاؤ نہیں۔ اس لیے عزیزو میرے پیارو، اللہ کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا، چاہے مکے میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے کینیڈا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، دنیا کی کوئی سی بھی کنٹریز لے لو آپ کو، جہاں اللہ نے کہا وہ حکم کو بولو بھائی فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو جو چیز کا حکم دے دے آپ اس کو کر گزرو، اب اور جس چیز سے روک دے آپ اس سے کیا ہو جاؤ بولو؟ دور سے رک جاؤ، ختم بات ہو گئی۔ پھر اپنے من کے چونچلے، اپنی ہوشیاری، اپنی عقل کی بات، میرا مشورہ، میں یہ کر لیتا تو اچھا ہوتا، ارے ابھی یہ موقع ہے نا، اللہ نے جو بتایا، جس ٹائم بتایا، جس وقت بتایا، جس گھڑی بتایا، وہ گھڑی کو کرنا میری اور آپ کی عقل مندی کی نشانی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو جو چیز دے آپ اس کو کیا کرو؟ لے لو، اور جو چیز سے آپ کو روک دے آپ اس سے کیا ہو جاؤ؟ ختم کر، چھوڑ دو اس کو۔ پھر میرا فائدہ ہے یا میرا نقصان ہے، میری عقل مانے یا نہ مانے، آپ اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اسی طرح مسلمانوں حاجی کو کہا سیلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، سیلا ہوا پٹا نہ پہنے، کوئی سیلی ہوئی چیز نہ پہنے۔ کیوں؟ آپ جو جا رہے ہیں یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ آپ بمبئی کے ایئرپورٹ سے یا احمد آباد کے ایئرپورٹ سے دو بغیر سلی ہوئی چادر کو پہن لی، اور پہننے کے بعد آپ نے عمرہ کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد تمہاری سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام پہننے کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے بولو بھائی بندے کی؟ لبیک، تلبیہ ہے، تلبیہ ہے۔ اور جیسے ہی حجر اسود پر پہنچے آپ کو کہا تلبیہ بند کر دو، اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سے کہو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بولو بھائی اپنے ہاتھ کو کیا کرو؟ چوم دو، اور دل میں یہ خیال رکھو کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اب وہاں جا کے دھکے مارنا، لوگوں کو کوہنیاں مارنا اور مار کر لوگوں کو چیر کر وہاں حجر اسود کو بوسہ دینا حرام ہے۔ کیا ہے بولو دور سے؟ حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ وہاں ہماری ماں بہنیں بھی انڈیا پاکستان کی جو ہوتی ہے وہ بیچ میں سب کو چیرتے ہوئے حجر اسود کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب تو بیچاری بالکل قریب ہو جاتی ہے، اور ایک ہجوم ایسا ہوتا ہے، اس کو دبان ایسی ہوتی ہے، وہ خود بخود باہر اچھل کر باہر نکل آتی ہے۔ اب یاد رکھو سگی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی احرام کی حالت میں حرام ہے۔ سگی بیوی احرام کی حالت میں بولو بھائی حرام ہو جاتی ہے، تو وہاں جا کر بیوی کو یا کسی کی عورت کو دبوچ لینا، ہاتھ پڑ جانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کر وہاں جاتے ہیں، لیکن بعض نادانیاں ہم ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور بندوں کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ طواف کرتے کرتے اپنا فوٹو گراتے ہیں، یوں کر کے ویڈیو کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ نے ایک مرتبہ طواف شروع کر دیا، اس کے بعد کعبۃ اللہ کو تمہارا سینہ دکھانا یا پیٹھ دکھانا مکروہ تحریمی ہے۔ مسائل جانتے نہیں ہیں، اور مسائل نہیں جانتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں طواف تو شروع کر دیا، بھائی وہ بندہ دکھانے تو پیچھے ویو کر کے مڑ جاتا۔ کیا ہوا بولو بھائی؟ تمہارا طواف میں بولو بھائی کیا ہو گئی؟ ثواب میں کمی ہو گئی۔ طواف ہو جائے گا لیکن تم مکروہ تحریمی تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم آج سیکھ کر نہیں جاتے، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بولو بھائی مول صاحب ہم تو یوٹیوب مول صاحب بن گئے۔ کب بولو بھائی؟ بولو زور سے، یوٹیوب مول صاحب، یوٹیوب مفتی صاحب بن گئے، فیس بک مفتی صاحب بن گئے، انسٹاگرام قاری صاحب بن گئے۔ ارے اللہ والے، آج تم اپنے علماء زندہ ہے، اپنے علماء کے پاس دو زانو بیٹھ کر حج کا طریقہ سیکھ کر جاؤ، آج عمرے کا طریقہ سیکھ کر جاؤ کہ وہاں جا کر دیکھو۔ یاد رکھو آج یہاں کوئی نماز پڑھے گا مسجد میں آ کر جمعہ کی، اللہ اس کو 27 گنا ثواب دے گا۔ کتنا بولو زور سے؟ اب یہی نماز آپ گھر پر ظہر پڑھو، گھر پر بولو جمعہ نہیں ہے، وہاں ظہر ادا کرو گے تو آپ کو سنگل ثواب ملے گا۔ ظہر کا نماز تو ہو جائے گی لیکن سنگل۔ اب اسی مسجد کو چھوڑ کر آپ کعبۃ اللہ میں چلے جائیے تو ایک ہی نماز کا کتنا ہے بولو بھائی؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اب کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر آپ مدینے چلے جاؤ تو مدینے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اب وہی دونوں حرم میں کوئی بندہ گناہ کرے، شہوت کی نظر کسی پر ڈالے، کسی ماں بہن کے وہاں پر ہاتھ لگ جائے تو بتاؤ، کسی کو تکلیف پہنچا دے تو بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ ثواب جتنا بڑا ہے تو بولو بھائی گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ موقع محل جگہ دیکھ کر ہر چیز کی ویلیو بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ اسی طرح مسلمانوں جیسا ثواب ہے وہاں جا کر جو آدمی گناہ کرے اور کسی کو تکلیف پہنچائے، جھگڑا کرے، اس لیے تو کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس پر حج فرض ہو گیا اور جلدی سے کرو. اب وہاں جا کر جھگڑا نہ کرے, کوئی بیکار بات نہ کرے, فضول بات نہ کرے. وہاں جا کر ایک دیوانہ, ایک عاشقانہ, ایک پاگل کی طرح ایک انسان کیسے اللہ کی طرف عاشقانہ عبادت میں لگا ہو, بس وہاں بولو بھائی کیا کرے, زور سے بولو عبادت. ارے طواف کرتے کرتے تھک بھی گئے ہو تو کہا آپ صرف ہٹیے, کعبۃ اللہ کی کوئی بھی سیڑھی پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے ایسی جگہ بیٹھو جہاں کوئی پولیس کو آپ کو تکلیف نہ ہو, اور اس کو کان پکڑ کے کہنے لگے یا اللہ حج طریق طریق, یہ کہنا پڑے نا. اب ایک جگہ ایسی بیٹھو کسی کو تکلیف نہ ہو, اور ایک جگہ بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے بھی رہو گے نا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی بولو بھائی ثواب میں داخل ہے. صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے, تو بتاؤ کتنی بڑی عبادت ہے. تو مسلمانوں جو حج کے لیے جا رہے ہیں اس کو مسائل سیکھ کر جانے چاہیے. عمرے میں جا رہے ہیں تو بولو بھائی عمرے کے مسائل سیکھ کر جانا چاہیے. ہزاروں روپے خرچہ کرتے ہیں اور وہاں جا کر جیسے ہم یہاں رہتے ہیں وہاں پہ ایسے رہتے نا. وہ دونوں حرمین شریفین ہیں, وہاں کے کوئی حدود اور قاعدے اور قانون ہیں. جیسے مسجد میں آنے کے کوئی قاعدے اور قانون ہیں, وہاں دونوں حرم میں جانے کے بھی بولو بھائی کوئی قاعدے اور قانون ہیں. آج کسی کی یہاں پہ آپ کورٹ میں چلے جاؤ تو لنگی پڑھ کے کوئی آدمی چلا جائے گا تو چلے گا, کوئی گنجی پہن کے چلا جائے گا تو چلے گا. جج کہے گا گیٹ آؤٹ, آپ تھوڑا سنبھل کر آئے, آپ کا دماغ ہلکا ہو چکا ہے, وہ پاولی کو تھوڑا فٹ کروا کر آئیے آپ پہلے. کیوں کہ یہاں آنے کے لیے کوئی قاعدے اور قانون ہیں. تو تم تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے گھروں میں جا رہے, دونوں حرم میں جا رہے, اللہ اور رسول کے مہمان بنے ہیں, تو وہاں جانے کے لیے بولو کچھ قاعدے اور قانون ہوں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو مقام پہ رہ کر جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اور بولو بھائی اس پر بولو نے مفتی صاحب, ارے سب مفتی صاحب بولو نے, جس پر زکوٰۃ فرض اس پر قربانی فرض. اب قربانی کا جانور ہم راستوں پہ نہ باندھے تو کہاں باندھے مول صاحب, راستے ہی نہیں ہے, تو پھر گھر کے ہوٹلے کیوں باہر نکالے بھائی, پارکنگ نہیں ہے تو بھائی پارکنگ وہاں رکھتے ہیں. تو پہلے آپ نے گھر بنایا تو پہلے سوچ کے بنایا چاہیے نا. سیڑھی روڈ پہ نکالی, اوٹلا بھی باہر نکالا اور کہا کہ بھائی کوئی واپرنے نہ پاوے. جانور کو لاؤ تو اس طرح عزت کے ساتھ رکھو, احترام کے ساتھ رکھو. اتنا انس ہو جانا چاہیے کہ جب اس کے گلے پر چھری چلے تو آپ کو دل میں کیا ہونی چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے کہ یار میرا اتنا پیارا جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری باتیں میں اس پر بتلاتا. جانور لاؤ اچھے سے اچھا, جو تمہارے آنکھوں کو بھانے والا ہو, جو تمہارے دل کو اپیل کرنے والا ہو, جو تمہارے دماغ کو اپیل کرنے والا ہو, وہ جانور کو لاؤ. اور پھر وہ جانور لا کر ہم اس پر چاند تارا نہیں پاڑیں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں, چاند تارا نہیں پاڑیں گے, اس کو فیس بک پہ نہیں چڑھائیں گے, اس کو انسٹاگرام پہ نہیں چڑھائیں گے, اور اس کو ہم واٹس ایپ پر چڑھا کر ایک دوسرے کی ناک نہیں کاٹیں گے کہ تو اتنے کا لایا تو میں بھی اتنے کا لایا. تو نے بکری منڈی میں سے اتنے کا لایا نا, تیرے کو لوٹ لیا, دیکھ میں سچی میں لایا. اب یہاں مسلمانوں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرے, ایک دوسرے کو اپنے جانور کو نہ بتلائے. یہ جانور کس کے لائے, سب مل کر بولو کس کے لیے لائے ہیں, اللہ کے لیے لائے. اب یہ قربانی بھی کس کے لیے ہوگی, اللہ کے لیے. تو اب اس کے ایڈورٹائز کیوں ہو, اب اس کے ایڈورٹائز ہم کیوں کریں, ہم لوگوں کو کیوں دکھلائے. اس لیے کہا گیا کہ بھائی جانور کو ایسی جگہ باندھے کہ کسی پڑوسی کو تکلیف بھی نہ ہو. ہم لوگ یہ مسائل جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہا گیا کہ قربانی کا جانور آنے جانے والے راستے پہ بھی نہ کاٹا جائے.
مسائل ہے. ایسی جگہ کاٹا جائے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہو. اور جانور کو جو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے مین راستے پہ کاٹ رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کر لو, زور سے پردہ کر لو. اس کے خون کو بہاؤ نہیں, کھڈا کھود کر کیا کرو, زور سے دفن کرو. آپ روڈ پر جانور تو کاٹتے ہیں اور لیکن جیسے ہی جانور کٹ گیا, اس کا خون بہ گیا وہاں پر, آپ بورنگ چالو کریں گے اور پائپ سے بولو بھائی وہ خون کہاں جائے گا, دوسروں کے گھر کے آنگن پہ. تو یہ کیا ہوا, زور سے بولو, بولو نا, تکلیف. یہ مسائل ہے. جانور اس جگہ کاٹا جائے کہ دوسرے جانور کو تکلیف. جب جانور کو تکلیف پہنچانے کو منع کیا ہے تو انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی نہ کاٹا جائے. یہاں تک بتلایا کہ بھائی جس جانور کو تم کاٹ رہے ہو اس کو اس میدان میں لے کر آئے ہو کہ جس جگہ کاٹنا ہے اب اس کے سامنے چھری بھی تیز مت کرو. اور ہمارے کسائی ہوتے ہیں یوں کر کے بولو بھائی, جانور کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی جانور کو تکلیف پہنچانے میں آتا ہے. کتنی پیاری شریعت ہے ہماری. اب سائنس والوں نے بہت پوائنٹ کی بات اللہ تعالیٰ نے وقت پر یاد دلا دی. آج سائنس والوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ جو مسلمان لوگ قربانی کرتے ہیں اس کو جانور کو قبلے کی طرف سلا کے کرتے ہیں. تھوڑا دھیان سے سنو, یہ دلیل آپ کو غیر کو بھی سناؤں گے تو انشاءاللہ وہ لبیک پکار دے گا. آج سائنس والا, ہم لوگ کسی جانوروں پر ظلم نہیں کرتے. ہمارے نبی نے جو جانور کاٹنے کا جو بتلایا ہے, حکم جو بتلایا ہے کہ آپ جانور کو محبت سے گراؤ اور محبت کے گرانے کے بعد اس کو گھماؤ. کس کی طرف بولو, دور سے قبلے کی طرف. اس پر سائنس والوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے اگر جانور کو قبلے کی طرف منہ کر کے کوئی آدمی کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے تمام مائنڈ کو اس وقت ہینگ مار دیتا ہے. اس لیے جب قربانی ہوتی ہے اور جب جانور کو کاٹا جاتا ہے تو وہ جانور کو تکلیف ہوتی نہیں. اب 1444 سال بعد سائنس والوں نے مجھے اور آپ کو اس پر ریسرچ کر دیا. لیکن بولو بھائی, سب سے بڑے سائنس میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جھٹکے مار کر نہ کاٹو جیسے لوگ کاٹتے ہیں. بعض لوگوں میں بکرا کھڑا ہوتا ہے, دو آدمی نے, ایک آدمی نے سینگ پکڑا ہوتا ہے, ایک آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر پکڑی ہوتی ہے اور بڑا چھڑے سے ایک ہی جھٹکے سے کاٹ دیا جاتا ہے اس کو. تو شریعت اسلام میں بولو بھائی وہ گوشت کو کھانا کیسا ہے, حرام بتایا. تو ہمارا تو اتنا اچھا مذہب ہے, اتنا پیارا مذہب ہے, ہمارے نبی نے ایسا کھانے کو منع کیا, ایسے کاٹنے, جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم تو جانور کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم جانور کو کاٹو تو پردے کے اندر کاٹو. جب جانور کو سلاؤ تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر دو اور اس کی گردن پہ بولو بھائی بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے آپ چھری چلاؤں گے تو انشاءاللہ وہ جانور کو رتی برابر بھی تکلیف ہوگی نہیں. آپ کہوں گے کون سے قرآن میں, کون سے حدیث میں, کہ تم قرآن و حدیث کہاں مانتے ہو, آپ تم گوگل پر ہی مان لو, تمہارے سائنس والوں نے ہی بتلایا ہے یہ چیز. تو عزیزوں میرے پیارو, جانور کو عزت کے ساتھ رکھے, اس کا خیال رکھا جائے. جب اس کو قربانی کرے ایک پردے کے اندر کرے. جب قربانی ہو گئی تو مسلمانوں بھیجا نکال کر ہم اس کی کھوپڑی کچرا پیٹی میں نہیں ڈالیں گے. کوئی بھیجا ڈالنے جاتا ہے, ارے بولو نا بھائی زور سے, نہیں جائے گا. کیوں؟ اور صاحب بھیجو کھیٹو بھیجو آ گیا پرانے, اچھی بات نہیں. لوگ کھڑیاں کاٹ کر نلے رکھتے ہیں, کیا مول صاحب نڑا پہ اٹھو ٹاکا ڈال رہے, تو وہ کیوں ڈالنے نہیں جاتے؟ اب انسان سنگ نکالتا ہے, اس میں سے بھیجا نکال دیتا ہے, اور کھوپڑی کو اور ہوجری کو اور کھیر کو کہاں ڈالتا ہے بولو زور سے,
کچرا پیٹی کے اندر. یہ شریعت اسلام نے منع کیا کہ نہ ایسا نہ کرو. آپ نے جانور کو اتنی محبت سے لائے، اتنی محبت سے پالا، اتنی محبت سے اس کا گوشت فودر مشین میں اتار دیا تم نے. نہیں سمجھنا ہے کتنی محبت سے گوشت کہاں اتارا بولو بھائی؟ فودر مشین میں. اب اس کی کھیڑی، اس کے سینگ، اس کا چمڑا، اس کی ہوجری، اس کا کھوپڑی کچرا پٹی میں کیوں ڈالتے ہو؟ کہا بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو بڑا کھڈا کھود کر اس میں ڈالا جائے، اس پر نمک چھڑک جائے اور نمک چھڑکنے کے بعد اس پر مٹی ڈالی جائے تو انشاءاللہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہوگی. کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا تو بھائی. اور ہم نے بولو بھائی یہ چیز کو کتنا کٹھن بنا دیا. اب گوشت آ گیا. آخری باتیں سن لو، پھر انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی. اب آئندہ مہینے میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں حج کو چلا، کل میرا فلائٹ ہے. اب عزیزوں میرے پیارو، یہ تمہارا آخری پروگرام. اب میں کل حج کے لیے نکل جاؤں گا، 2 مہینے کے بعد آؤں گا، تب میری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں نے تو ہر مہینے کی پہلی جمعہ ہے نا تمہاری، ہر مہینے کی پہلی جمعہ یہاں فٹ کی ہے میں نے. لیکن یہ رمضان کے بعد سے کچھ نہ کچھ اسفار آ جاتے ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں رمضان کے بعد یہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے. اب واپس میں چلا سفر کو، تو اب 2 مہینے کے بعد واپس ملیں گے انشاءاللہ. تو اب یاد رکھو کہ وہ قربانی کا گوشت میرے لیے بھی بچا کے رکھنا. اس کے لیے بولو دور سے رکھوں گے. بولو بھائی. اس پر ایک شعر سناتا ہوں، سب کو مزہ آئے گا کہ یہ قربانی ہے، آپ نے قربانی کی ہے، اس کے 3 حصے کرنا ہے. کتنے بولو دور سے؟ لا جوڑ تھی بولو بدہ نے یاد ٹھیک ہے. بدہ بلوچی بیٹھلا کیا بولو تو جوڑ تھی لا کتلا 3. ایک حصہ تمہارو پوٹانو છે એમાં તમે ખીમો બનાવો સુન્નત છે. બીજાના હિસ્સામાંથી ખીમો ન બનાવતા, પોતાના હિસ્સામાંથી ખીમો બનાવવાનો. નંબર 2 કે રિશ્તેદારોને, એમાં સુસરાલી રિશ્તેદારો भी આવી જાય. मैं सुसाई रिश्तेदार महाराष्ट्र में रहता हो कि दिल्ली रहता है तो ताम घुस देवानो छटा, ताकि तो हिद्दा जो जेल में और अकल थी काम ले जो. एक होता है अपना हिस्सा, एक होता है रिश्तेदारों का हिस्सा, और तीसरा हिस्सा किसका होता है बोलो भाई? गरीबों का. वहां हम मार खाते हैं. किसके यहाँ गोश्त जाता है पता है? आपके यहाँ पाला है ना, मेरे यहाँ पकड़ा है. आप 2 किलो दे जाइए, मैं तुमको 500 दे जाऊंगा. मेरा गोश्त जावे नहीं, तू पाले का खाइयो, मैं बकरे का खाऊंगा. क्या पड़े गोश्त अमीरम. शेर याद करें ले जाओ. 2 काम लग से भरूच में बोलवा. गोश्त अमीरम. गोश्त किसके यहाँ जाता है बोलो भाई जोर से? बोलो अनिल साहब आपके यहाँ आता है. मैं कहता हूँ बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूँ, बकरा ईद की सुबह जो दोपहर का खाना पकता है 99% लोगों के यहाँ दाल चावल पकता है. बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूँ. क्यों? आपका पेट नहीं भरा तो बीजाना का नहीं भरवा होता, नहीं भेजते. एक जानवर ऐसा हो कि भाई जैसे ही ईदगाह से आप आओ, उससे पहले जानवर को काटो और अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सबसे पहले वो गोश्त को पहुंचा दो कि भाई आप भी शामिल हो जाओ कुर्बानी के खुशी में, और बोलो भाई अपना गरीब भाई भी शामिल हो जाओ. सबके यहाँ गोश्त पके. गोश्त अमीरम छिछड़ा फकीरम नहीं आता. गोश्त अमीरम. छिछड़े किसको देते हैं बोलो भाई? बाहर मांगने वाला आता है ना, उसको छिछड़े दे देते हैं. गोश्त अमीरम छिछड़ा फकीरम. हड्डियां गुरुबा फर्दम. बड़े बड़े नल्ले गरीब के यहाँ दे दे, कहना उकाड़ने भी जो बहुत ताकत आ गई. हाँ याद करें ले जाओ, वो मजा है. तुम्हारी फैमिली ने भी हमलाओ जो क्या बात पर मोरसा भी की जरूरत. गोश्त अमीरम छिछड़ा फकीरम. हड्डियां गुरुबा फर्दम और होजरियम दुबरियम. नहीं समझते? ये अपना घर में काम करवा रही हो ना, लेकिन आप होजरी ले जाए साफ करेंगे, पूर्णा हटे खा जाए तो क्यों? वो इंसान नहीं है. बाद लोग मसाले को तो मौसा अरे गोश्त देवाए लोगों ने, तारा घर નું કામ કરાવાય ના થતા. વાહ ભાઈ વાહ.
جہاں نہ دینے ہو وہاں شریعت آ جاتی ہے. جہاں بولو بھائی نہ دینا ہو وہاں کیا آ جاتی ہے؟ شریعت. اور جہاں نہ دینا ہو مسلمانوں وہاں شریعت آ جاتی ہے، اور جہاں دینا ہو وہاں شریعت کو بولو دیکھا نہیں جاتا. یہ من کے چونچلے ہے. وما کان، میں جہاں سے بات شروع کی یہ سب من کے چونچلے. تو عزیزو میرے پیارو، دو باتیں میں نے بتائی. حج کا فلسفہ، حج کیا ہے؟ ایک عاشقانہ عبادت، ایک قربانی. میں نے سادی زبان میں کوئی ہائی الفاظ استعمال نہیں کیے، بالکل دیسی بھاشا میں نے سمجھایا ہے کہ قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے بولو بھائی. ہاں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا گوشت بھی مجھے پہنچتا نہیں ہے، تمہارا خون بھی مجھے پہنچتا نہیں ہے. تمہارا تو کیا پہنچتا ہے بولو بھائی؟ مجھ تک تمہارا تقویٰ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اور امام بخاری نے بھی مسلمان و 10 لاکھ حدیثیں کو لکھا ہے، اس میں سب سے پہلی حدیث لکھی انما الاعمال، تمہاری جیوی نیت تیوا اللہ طرف تی فیصلہ. لگ گجراتی میں بھی کہوت چھے جنی نیت میں کھوت تینی جھولی میں پتھروں بولا بولو نے جوڑتی پتھرا. اللہ تعالیٰ اپنے بدانے عبادت میں صحیح طریقے تھی کروانی توفیق نصیب فرماوے، آپسوں میں محبتوں عطا فرماوے. ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آج بھی مسلمان ایک ہو جائے. میرا گم پھرا کر ایک ہی بات آتی ہے، مسلمان ایک ہو جاؤ. میں گزشتہ جمعہ مسجد علی میں تھا تو میں نے سیرت ابراہیم سے ایک پوائنٹ نکالا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایمان کی دعوت دی تو قوم دشمن بن گئی. جب قوم دشمن بنی تو ایسی دشمن بنی کہ بڑی آگ لگوائی، اور آگ لگوانے کے بعد مسلمانوں عزت ابراہیم کو کہاں ڈالا؟ آگ میں ڈالا. وہ قصہ سب کو یاد ہے، لیکن میں نے وہاں سے نقود نکالے، اور نقود نکال کر قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیے اور کہا کہ جب تک دیکھو ہمارے ساتھ پوری دنیا ہوگی لیکن میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اللہ نہ ہوگا تو ہمیں کوئی جیتا نہیں. اور اگر پوری دنیا اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں مجھ سے اور آپ سے کترائے لیکن اللہ اور رسول میرے ساتھ ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی مٹا نہیں. اس پر میں نے بات کی تھی. اور آج ریزن دیکھ رہے ہو، آپ ریزن بولو وہ زور سے دیکھ رہے ہو. اب مسلمانوں نے تھوڑا سا شعور لیا، تھوڑی سی ہوشیاری لی، تھوڑے سے جاگ گئے تو ان کے بھاپے پڑے کہ نہیں پڑے بولو زور سے؟ بھاپے پڑ گئے. آج مسلمان ایک ہو جائے، ایک جھوٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ایسے کئی فرعون کو اللہ زمین سے بولو بھائی پاک کر سکتا ہے. ایسے فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے اس سے بڑے ظالم آئے. لیکن جب ہم ایک ہو جائیں گے، ہماری سوچ، اختلاف رہے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف رہے گا. اختلاف بھی مسلمانوں ایک رحمت ہے. اختلاف کے باوجود اگر مسلمان ایک ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا اور مسلمان کا کوئی بال بکا کر سکے. انشاءاللہ باقی باتیں 2 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ ملیں گے اور آگے کی بات انشاءاللہ وہ موقع محل دیکھ کر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان ہے، تھوڑا سن لو.